سامنے سے رکا اللہ تعالیٰ نے سب کا بیان خدماس اور مدلل بیان تھا. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمر میں عمل برکت عطا فرمائے. آپ درج کیا سامعین تشریف رکھیں. ابھی حجت الحدیث والدین امام متکلمین رئیس مناظرین مناظر اسلام یہ طریقت آزادانہ پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہد موسوی آپ کی خدمت عالیہ میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں آج کی اس تقریب کی نسبت سے سائے دوست کے حوالے سے اپنے فکری خطاب سے ناظرین کو مستقبل فرمائیں. ان کا استقبال زوردار نعرے سے کیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ شاہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لأعدائہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ ادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوه فی علم ولا کرم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الديم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم قائد المرسلین سید النبیین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد معزز و محترم حاضرین سامعین اہل اسلام اہل سنت و جماعت عاشقان مصطفیٰ، آج کی یہ پروقار مقدس مبارک تقریب سعید حضور مجدد اسلام امام الاولیاء سیدنا حاجی محمد نوشا گنج بخش قادری رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے عرس مقدس و مطہر کی تقریب ہے، اور آپ نے مکمل پروگرام عرس مبارک کی تقریب پورے انہماک کے ساتھ توجہ کے ساتھ سماعت کی، اپنے قلوب اذہان کو منور و روشن کیا. جب سے میں تقریب سعید میں حاضر ہوا ہوں، حضرت پیر طریقت رہبر شریعت عالمی مبلغ اسلام شیخ الاسلام مصلح مسلمین حضرت پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ سید معروف حسین شاہ صاحب
ادام اللہ ذلہ علی رؤوس المستشہدین، آپ کی موجودگی میں نے علامہ ڈاکٹر منیر الحق صاحب جو ابھی کچھ عرصہ پہلے پاکستان سے تشریف لائے ہیں، ان کا خطاب سنا، علامہ مولانا خیر الدین صاحب کا خطاب سنا، علامہ ابو البیان محمد حنیف صاحب شاکی کا بیان سنا، اور ہمارے علماء کے فخر علامہ مفتی محقق مولانا محمد انصر القادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جامع بیان، میں نے ان سے یہ عرض کی تھی، میں نے کہا کہ آپ تفصیل سے پورا بیان کریں، اور انہوں نے بڑا مدلل مکمل خطاب فرمایا، اور ہر اعتبار سے انہوں نے جامع خطبہ آپ کے سامنے دیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا انصر القادری صاحب اور مولانا محمد حنیف شاکی صاحب، مولانا محمد حنیف شاکی صاحب پرانے خطیب ہیں، مجھ سے بھی اور علامہ انصر القادری صاحب سے، تو وہ طریقے سے بھی تقریر کر لیتے ہیں۔ مفتی انصر القادری صاحب ان سے نوجوان ہیں، مگر وہ اپنے علم سے اور مطالعہ سے، محبت سے، جوش سے وہ تقریر کرتے ہیں۔ مولانا خیر الدین صاحب کو اور ڈاکٹر منیر الحق صاحب کو بھی جب آج ڈاکٹر صاحب وہاں تو منیر الحق کہتے تھے، اچھا منیر احمد ہیں، چلو منیر احمد کہیں، وہاں پاکستان منیر الحق ہی کہتے تھے، اچھا منیر احمد صاحب نوشائی، تو ان کو اس انداز میں تقریر کرتے میں نے پہلے نہیں دیکھا، پاکستان میں ان کی تقریر سنی، اس لیے میرا یہ عقیدہ ہو گیا ہے یہ پروگرام سن کے آج سارا کمال تقریر کرنے والوں کا نہیں، کرانے والوں کو کمال، جو بھی آ رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے پورے ایک جوش کے ساتھ، اور یہ حضرت مجدد اسلام کی توجہ سمجھتا ہوں، آپ یقین کریں اس پر میرا ایمان ہے، اور پھر میں حضرت صاحب قبلہ کی توجہات سمجھتا ہوں کہ آپ نے اتنے خوبصورت طریقے سے ہر ایک نے بیان کیا۔ ڈاکٹر منیر احمد صاحب سے یہ کہوں گا کہ هو المعروف خیر العارفین، جب آپ نے کہا حضرت صاحب بیٹھے ہو سامنے تو پھر حاضر معروف ہونا چاہیے، معروف ہونا چاہیے۔ ماشاءاللہ، تو ماشاءاللہ یہ میری محبت کی بات ہے، ان سے میرا جو تعلق ہے۔ مفتی صاحب سے جو میں نے عرض کی، یہ بات آپ نوٹ کریں، یہاں تھوڑی تھوڑی بات جب ہو جاتی ہے تو اس ملک میں بات بہت جلدی پھیلتی ہے، لوگ کہتے ہیں جی یہ ایسا حکومت کیا۔ میں نے انہی سے وضاحت اس لیے کروائی کہ میں اگر وضاحت کرتا بعد میں تو وہ ایک عجب بات بن جاتی ہے۔ وضاحت اس لیے کرائی ہے کہ جب جملہ ہم یہ حکم میں کہیں گے نا کہ تھوکنا کفر نہیں ہے، وہاں ایسا نہیں کہیں گے، کیونکہ مطلق نہیں کہہ سکتے ہم کہ تھوکنا کفر نہیں ہے، کیونکہ عقارت سے تھوکنا بھی اس کا ایک، اسی کا ایک اس کی قسم ہے۔ تو مفتی صاحب سے اس لیے وضاحت کرا دی کہ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ اگر کوئی عقارت سے، دیکھو اور یہ بات اندازہ کرو کہ عقارت سے کہنے میں کتنا فرق ہو جاتا ہے۔ شیخ الحدیث مولوی ادریس کاندھلوی دیوبندی نے یہ لکھا ہے اپنی کتاب سیرت مصطفیٰ جو اس نے لکھی ہے، اس کے اندر اس نے ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے، اس سے آپ کو ایک حکم معلوم ہو جائے گا سارا۔ مولوی ادریس کاندھلوی یہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بشر ہیں، اور آپ کو بشر قرآن نے کہا ہے اور بشر کہا جا سکتا ہے۔ ہمارا سنت کا بھی یہ اعتقاد ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں، مگر ایک بات اس نے بھی لکھی، کہتا ہے کہ اگر کوئی بندہ بشر کہے آپ کو اور بشر کہتے وقت اس کی نیت حقارت کی ہو تو پھر بشر کہنے سے وہ کافر ہو جائے گا۔ یہ بات اس نے اپنی کتاب سیرت مصطفیٰ میں، یعنی ایک دیوبندی نے بھی یہ لکھ دی، بات وہی ہے، لیکن جب نیت بدل جائے گی حکم بھی بدل جائے گا۔ اچھا اب آئیے، میں آپ کے سامنے یہ سمجھتا ہوں کہ وقت بھی کم ہے،
اور تقریر بھی بڑی جامع ہوگی. مولانا کی بھی ہوئی, سب تقریریں جامع ہوئی. اور مولانا کی تو بالکل کمپلیٹ تقریر تھی, مفتی صاحب قبلہ کی, انہوں نے بڑی جامع تقریر کی. اب اس کے بعد میں خام خواہ یہ کوشش نہیں کروں گا کہ کوئی تقریر نکالوں میں, لہٰذا جو ضروری بات ہے وہ کہوں گا اور اس کے بعد گفتگو ختم. تقریر نکالنی نہیں, میں تقریر نکالوں گا نہیں, جو ضروری بات ہے وہ کہوں گا اور آپ سے اجازت چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ دیکھیے مشائخ کرام اور بزرگوں میں ایک طریقہ رائج ہے, وہ فیض بہت دیتے ہیں. فیض دینے کے لیے اللہ نے ان کو بنایا ہے, وہ اللہ کے دوست ہیں. اللہ جتنا بخشنے والا ہے, وہاب ہے, جو اس کا دوست ہوگا بطریق فنائیت, تبعیت سرکار کے لیے بولتے ہیں اتباع کی وجہ سے, اور فنائیت کے طریقے پر وہ صفات خداوندی کے مظہر ہوتے ہیں. بطریق فنائیت وہ مظہر ہوتے ہیں صفات خداوندی کے, لہٰذا وہ بھی بہت بخشتے ہیں, فیض رساں ہوتے ہیں. مگر ایک قاعدہ ہے, ایک قاعدہ ہے پکا, اور اس کا تعلق عقیدے سے ہے. عقیدے سے اس کا تعلق ہے کہ فیض وہ دیتے بہت ہیں, فیض لینے والے جن کا نصیب ہوتا ہے وہ لیتے بہت ہیں. مگر سب سے پہلے میں مثال عرض کروں گا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی. آپ سے جن لوگوں نے براہ راست فیض حاصل کیا, اسلام لائے, مومن بنے, صحابہ کرام, براہ راست کہہ رہا ہوں, ورنہ آج تک جس نے بھی لیا آپ سے ہی لیا ہے. مگر براہ راست جنہوں نے لیا کم و بیش ان کی تعداد 1.25 لاکھ ہے صحابہ پاک کی. اب وہ سارے کامل ہیں, سارے کامل ہیں, صحابیت میں سارے کامل ہیں. اس نے ایک لمحہ بھی حضور کو دیکھا وہ کامل ہے. محبت سے کہیے سبحان اللہ. ایک لمحہ جس نے زیارت کری, اس میں کسی مجاہدے کا دخل نہیں, حالت ایمان میں سرکار کو دیکھ لیا بس, کم کوئی مجاہدہ نہیں, کوئی وظیفہ نہیں, مجاہدے وظیفے نہیں, صرف دیکھا حالت ایمان میں. حضور کا فیض اس طرح ہے. تو جو بڑے بڑے مجاہدات سے کمال حاصل ہوتے ہیں وہ سب کے سب بغیر کسی مجاہدے کے صرف ایک نظر حضور کو دیکھنے سے حاصل ہوتے ہیں. محبت سے زور سے کہیں سبحان اللہ. وہ کمالات حاصل ہوتے ہیں. لیکن نبی کریم علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا صحابہ کے بارے میں؟ فرمایا ان میں سب اصحابی کا نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم, میرے سب صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں, ہدایت کے ستارے ہیں, نجوم ہدایت ہیں. جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. جس کی بھی پیروی کرو, جس کی بھی پیروی کرو, اس کو غور کرو اس بات پر, جس کی بھی پیروی کرو گی ہدایت پا جاؤ گے. مگر جب قاعدہ بیان فرمایا تو اب دھیان کرنا, اب یہ ارشاد فرمایا کہ سب ہدایت کے ستارے ہیں اور جس کے بھی پیچھے چلو گے ہدایت پا جاؤ گے. مگر میرا نظم یہ ہے, کنٹرول یہ ہے, ضابطہ امت کے لیے ہے کہ سب کے پیچھے نہ چلنا شروع کر دینا. اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر. توجہ فرمائی آپ نے, یہ نہیں کہ ہدایت دینے کے قابل ہیں تو سب کو پکڑ لو, ہدایت لے لو ان سے, نہ, قابل سب ہیں. مگر جب میں پردہ کروں
تو سب کے پیچھے مت چلنا. من بعدی صرف ابی بکر. ابی بکر کے دور میں اگر عمر بھی کھڑا ہو تو اس کے پیچھے نہیں چلنا. نوٹ کرو یہ بات. اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر. میرے بعد صرف ابو بکر. عادل سب ہیں ہدایت دینے کے, سب کے پیچھے چلنا نہیں. اگر دوسرا کوئی کہے میرے پیچھے چلو, اس کو گولی مار دو. مسلم شریف کی حدیث ہے, گولی کا لفظ نہیں تلوار کا لفظ. گولیاں اس وقت مارتے نہیں, آج کے دور میں گولی. صحیح مسلم کی حدیث ہے, دوسرا کھڑا ہو تو مار دو. نظم دیکھ رہے ہو بھائی, نظم دیکھ رہے ہو؟ یہ ہے حدیث. لوگ سمجھتے ہیں اس کو بھی مان لو, اس کو بھی مان لو, وہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہی نہیں کہ پرانی باتیں کرو. جو وقت کا فتنہ ہے اس کا بھی سر مروڑو. کیوں کہ یہ فوت شدہ عرس نہیں ہے, یہ زندہ عرس ہے. اور زندہ عرس وقتی فتنوں کو بھی دبانے کے لیے. سمجھتی ہو؟ یہ ماضی کے فتنوں کی بات نہیں کرے گا, یہ حال کے فتنوں کا بھی استحصال کرے گا. یہ ابتدائی تم کہنے والا رسول اپنی زبان سے فرما رہا ہے کہ ہدایت دینے کے قابل سب ہے, اور سب کے پیچھے ایک وقت میں نہ چلنا. محمد کے بعد صرف ابو بکر کے پیچھے. اب اگر کوئی دوسرے کی بات کرے گا, حضور نے فرمایا اس کو مار دینا. صحیح مسلم شریف میں حدیث موجود ہے. دکھانا میری ذمہ داری ہے کہ ایک وقت میں دوسرا امام اگر دعوے دار ہو جائے تو فتنہ کرے گا, وہ میری امت کو پھاڑے گا. جو فتنے کے لیے کھڑا ہو اس کو مار دینا. بس ابو بکر کے پیچھے چلنا. ابو بکر نہ ہو پھر عمر کے پیچھے چلنا. جب ابو بکر پردہ کر جائے پھر عمر کے پیچھے چلنا. ورنہ حضرت عمر کھڑے ہونے لگے تھے مسلح پر بھی, آواز سن لی. حضرت بلال سے پوچھی یہ کس کی آواز ہے, اونچا اونچا بولتا ہے. کہا جی عمر ہے, مسلح کے قریب آ رہے ہیں. فرمایا کیوں آ رہا ہے؟ کہا جماعت کرائیں گے. فرمایا کیسے کرائے گا وہ جماعت؟ اللہ بھی انکار کرتا ہے ابو بکر کے بغیر کوئی میرے مسلح پر نہیں آ سکتا, اور میں محمد بھی انکار کر رہا ہوں. محمد کے مسلح پر اس کے بغیر کھڑا ہوگا تو صرف ابو بکر. دوسرا نہیں کوئی آ سکتا, عمر بھی نہیں آ سکتا. اس کو بہت پیچھے ہٹ جائے, ہوتے ہوئے کوئی نہیں آ سکتا. اب لوگ کہتے ہیں جی ایسا بھی ہو سکتا ہے, جی ایسا بھی ہو سکتا ہے, جی اس کو بھی مان لو, اس کو بھی مان لو, فلاں کو بھی مان لو. میں نے کہا تمہیں آتا کچھ نہیں, ایسی باتیں کرتی ہو. نبی علیہ السلام جو کچھ فرمانے اس کے آگے تمہاری کیا بات چلتی ہے؟ کون ہو تم؟ ہم بھی ہیں. ہمارے پاکستان میں وہ بینکوں کے اشتہار چلتے ہیں تو کہتے بی بینک صاحب کا بینک, میرا بینک, تیرا بینک. بچہ پیچھے بولتا میرا بھی تو ہے. اس طرح ہم بھی ہیں. آپ کون ہیں؟ ہندوؤں میں ہوں تو ٹھیک ہے, سکھوں میں ہوں تو ٹھیک ہے, کلمہ اس نبی کا پڑھو تو پھر تو ٹھیک نہیں ہے نا, پھر تو انہیں کی بات ماننی پڑے گی. ہندوؤں کے مندر میں بات کر رہے ہیں, یہ سکھوں تو گردوارے میں بات کر رہے ہیں. نہیں رہتے تو مسجدوں میں ہیں, تو مسجدوں میں رہتے ہو تو ابو بکر کو ماننا پڑے گا.
ان کے گرو بن جاؤ، گرو بن جاؤ. بالکل حضور کی نہیں ماننی، جاؤ سکھوں کے گرودوارے میں چلے جاؤ. جب محمد رسول اللہ کی مسجد میں آنا ہے تو ابو بکر کو امام. بالکل سبحان اللہ. یہ سسٹم کی بات ہے، یہ سسٹم ہے. حضور نے سسٹم قائم کر دیا. اندر جو کسی کا مقام ہے وہ اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، اس میں ہمیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ حضور نے ہمیں حکم دے دیا میرا سسٹم نہ توڑو. اب جو مصطفیٰ کریم کے بنائے ہوئے امام کو باتیں بنانے کی کوشش کرتا ہے، وہ مصطفیٰ کا سسٹم توڑنے کی کوشش کرتا ہے. اور جو مصطفیٰ کا سسٹم توڑے گا نوشائی سلسلہ اعلان کرتا ہے، ہم اس بے ایمان کا منہ توڑ کے ماشاء اللہ. اب سن لو. لوگ کہتے ہیں جی خلیفہ تو وہ ہیں، خلیفہ وہ ہیں، افضل حضرت علی ہیں. آج کل نئے نئے ڈاکٹر پیدا ہو رہے ہیں نا، شرط بجی نا جب نشائیاں دی آ گئی ٹھکانے تھے. اب کہتے ہیں جی دفاع کریں گے ہم. اگر کرو گے پترو، سارے کرو گے کچھ کہ اللہ پیر کو سلامت رکھے، سب کو سیدھے راستے پر. کسی کا مجال ہے جو اہل سنت و جماعت کی حدیں توڑے اور پھر جناب پھرتا ہے. کم از کم اہل سنت کے دائرے میں نہیں پھر سکتا. ویسے ٹھیک ہے، خدا کی زمین ہے جدھر سکھ بھی پھرتے ہیں، کسی کو روک سکتے. اہل سنت کے دائرے میں نہیں پھر سکتا. بالکل گرامی قدردار کہتے ہیں جی خلیفہ وہ ہیں، افضل مولا کائنات ہیں. مفتی صاحب قبلہ سے شجرہ آپ نے سن لیا. مولا علی شیر خدا کے شہزادے بیٹھے حضرت عباس کا شجرہ بیان کر رہے تھے نا. تو علویوں کے اسٹیج سے یہ اعلان ہو رہا ہے ہم مولا علی کا فتویٰ مانتے ہیں. کہتے جی حضرت علی مرزا کے ساتھ محبت کا تقاضا ایک طرح کی بات کرو. میں نے کہا مولا علی سے محبت کا تقاضا وہی ہے جو امام عبد الرزاق نے کہا. المصنف کے جو مصنف ہیں، امام بخاری کے استاد، آپ سے پوچھا گیا کہ آپ حضرت ابو بکر صدیق کو افضل کیوں کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت علی کی محبت میں. کیوں کہتے ہیں؟ کہا حضرت علی کی محبت میں. کیوں؟ کہا میں ان کا عاشق ہوں. اور انہوں نے مجھے خود فرمایا کہ اگر کوئی مجھے ابو بکر سے افضل کہے گا تو میں اسے 80 کوڑے ماروں گا. جس سے میں محبت کرتا ہوں اس سے کوڑے کیوں کھاؤں؟ میں ابو بکر صدیق کو ساری امت سے افضل مانتا ہوں علی کی محبت میں. سبحان اللہ. کہو نا زور سے سبحان اللہ. زور سے اس لیے تو ہم بول رہا کہ آپ کی آواز کم جائے. سبحان اللہ. آپ کو بلانے کے لیے بول رہا ہوں. آپ کو ہے ورنہ میں تو بولتا ہوں. بول جا صاحب اگر بول رہا ہوں. بہت سال عمر ہو گئی کہ میں بہت سال سے بول رہا ہوں. میں کہتی تھی وہ چند ہی منٹ چپ رہا تھا، پھر تو بولنا شروع ہو گیا. فرماتی تھی میں جب پیڑھی پر بھی تو بولتا تھا نا رونے کے انداز میں، تب بھی محلہ جانتا تھا. یاری بچہ ہے چاڑ رہے ہو بچے چپ کراؤ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت امام عبد الرزاق فرماتے ہیں میں مولا علی کی محبت سے ابو بکر صدیق کو افضل مانتا ہوں. تو بات ہوئی نا کرنے کی. اور مولا پاک کیا فرماتے ہیں؟ آج ایک جناب یہاں بزرگ ہیں ٹی وی میں بیٹھ کر کہتے ہیں یہ حدیث ٹھیک نہیں ہے، یہ حدیث ٹھیک نہیں ہے. کیا
کہ مولا علی فرماتے ہیں لا اجد احدا فضلنی علی ابی بکر و عمر الا جلته حد المفتری، اگر کوئی بندہ مجھے ابو بکر و عمر سے افضل کہے گا تو میں اسے 80 کوڑے ماروں گا۔ یہ حدیث ٹھیک نہیں جی، اس پر جرا ہے۔ میں نے کہا آپ کو ذرا سوجتی ہے، شرم کرنی چاہیے۔ یہ حدیث کس نے لکھی ہے آپ کو پتہ ہے؟ نقل کرنے والا کون ہے؟ امام احمد بن حنبل۔ وہ تو امام اہل سنت ہے، آپ کون ہیں جی؟ آپ کون ہیں؟ پھر ہم کچھ کہیں گے تو کہتے ہو جی یہ حملے کرتے ہیں ذاتی، آپ حملے کرتے ہو ابو بکر صدیق پر، آپ بڑی ذات اونچی ہے آپ کی کہ آپ پر نہ کیے جائے۔ آپ کون ہیں؟ کس گنتی شمار میں ہیں؟ وہ تو مولا علی کا امام ہے جس پر آپ حملے کر رہے ہو، جس کے پیچھے مولا علی 5 وقت نماز پڑھتے تھے۔ اور کہو نہ سنیو سبحان اللہ۔ ابو بکر صدیق پر جملہ کسنے سے پہلے اپنا آپ دیکھ لینا۔ ابو بکر کون ہے جس کا بابو پکڑ کر مصطفیٰ نے خود اپنے مسلح پہ کھڑا کیا؟ اس کے پیچھے مولا کائنات نماز پڑھتے ہیں۔ کہو نا سبحان اللہ۔ اپنی عزت ان کو بڑی پیاری ہے، اب بھی آئے ہیں دفاع صحابہ کے لیے، اپنی عزت کے لیے۔ جب رگڑا دیا ہے نا ہم نے، اب جناب کینیڈا سے ٹکٹیں بک ہو گئی ہیں، دفاع صحابہ کے لیے آئے ہیں۔ جب میں کہ انہیں کچھ کرا کے کرنا سی، پہلو ہی بندے کے پتر بڑے لگو۔ بالکل ہوش میں رہو اور راستے پہ رہو، ہماری کسی سے دشمنی نہیں، لیکن اہل سنت کے غداروں کو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ امام احمد ابن حنبل کو مشورہ دو جا کے۔ فضائل صحابہ میں امام احمد بن حنبل نے یہ حدیث نقل نہ کی ہو اپنی سند کے ساتھ تو میں مجرم، امام بہقی نے یہ حدیث اپنی سند کے ساتھ نقل نہ کی ہو تو میں مجرم، امام ابن عساکر میں یہ روایت موجود نہ ہو سند کے ساتھ تو میں مجرم، سوائے کے مورخہ میں ابن حجر مکی اس کو سند کے ساتھ نہ نقل کر رہے ہو تو میں مجرم، دار قطنی اس کو اپنی سند کے ساتھ نہ نقل کر رہے ہو تو میں مجرم، اور اتنے بڑے محدثین کس بات کو نقل کر رہے ہیں؟ آپ کے اندر غرور کس بات کا اترا ہے؟ امام احمد بن حنبل کو تم مشورہ دو گے جا کے؟ علماء اٹھے اور بات کیا ہے؟ کہتے جی حد جاری نہیں ہوتی، اس میں ذوف آ گیا حد جاری۔ میں نے کہا حد مولا علی کے فرمان سے تو ہوتی نہیں، حد تو قرآن کی ہے۔ الذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدۃ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا۔ حد تو یہ ہے، مولا علی تو صرف اتنا فرما رہے ہیں کہ مجھے اگر کوئی ابو بکر سے افضل کہے تو وہ تہمت لگا رہا ہے، تہمت، اور تہمت پر وہی حد لگاؤں گا جو تہمت کی حد قرآن نے بیان کی۔ کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں شادی پھر آپ ہی کیوں بولتے ہو؟ تو میں نے کہا بولنا پڑتا ہے نا، کیا یہ ملک قبرستان ہے جہاں آگے کوئی بات بھی نہیں کرے گا اور لوگ جو چاہیں گے دین کے اوپر جناب ہوائیاں اڑاتے پھریں گے؟ جب کوئی نہیں بولے گا تو قبرستان کی خاموشی میں جمعیت تبلیغ الاسلام کا خادم ہر ظالم کا ہاتھ پکڑے گا، جو قرآن و سنت پر جرأت کرے گا ہم پنجے پہ فریاد کی انگلیاں بڑھائیں گے۔ کیسے لکھ ڈالی یہ حدیث امام احمد بن حنبل نے؟ شرم نہیں آتی لوگوں کو؟ نعرہ تکبیر، اپنے شریعت اس کو اپنے آپ پہ ناز ہے مگر ہم بھی کم نہیں، فیصلہ دو ٹوک ہے یا تم نہیں یا ہم نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، مجدد اسلام۔
اب آئیے اب آئیے فیضان فیض ہے ان کے پاس اور وہ دیتے ہیں، مگر جو ڈسپلن وہ دے کر جاتے ہیں ہمیں اس کو فالو کرنا ہے۔ کوئی نہیں کہے گا کہ کوئی صحابی کمتر ہے، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ صحابہ کامل ہیں، ہدایت والے ہیں، ہدایت کے تارے ہیں، مگر فرمایا قاعدہ محمد رسول اللہ کا یہ ہے، قانون یہ ہے کہ جس کو اس انداز سے مقرر کریں، اس انداز سے معین کریں کہ خود بھی آگے شکلن پیچھے کھڑے ہو جائیں۔ مسلمانوں خود بھی آگے پیچھے کھڑے ہو جائیں۔ اس سے زیادہ صورت کیا ہوگا؟ خود بھی نبی الانبیاء ہوں، آگے پیچھے کھڑے ہو جائیں۔ وہ ہٹے پیچھے تو کھڑے حکمن کہیں کھڑے رہو، میں تمہیں ہٹانے نہیں آیا، میں تمہیں کھڑا کرنا۔ ان کی شان کچھ الگ ہوتی ہے جن کو آقا اس طرح کہیں، اور ایسے دنیا میں ابو بکر صدیق ہیں سرکار کے مریدوں میں، اور کرنا ایسے ابو بکر صدیق ہیں سرکار کے مریدوں میں۔ بعد میں جب سلسلہ چلا نا تو غوث پاک ہیں، غوث پاک ہیں حضرت شیخ ابو سعید کے مریدوں میں، کہ شیخ ابو سعید ہاتھ باندھ کے غوث الثقلین کے سامنے کھڑے ہو گئے، فرمایا اب حال یہ ہے کہ سارے مرید بھی تمہارے سپرد کرتا ہوں اور خود بھی تم سے نسبت اور توجہ کی درخواست کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، توجہ ہے، توجہ ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ سرکار کے مریدوں میں ابو بکر ہیں، شکلن حضور پیچھے آئے، پھر ان کے مریدوں میں غوث پاک کا یہ مقام ہے کہ شیخ ابو سعید نسبت کی توجہ کی درخواست کرتے ہیں، سارے مرید ان کے حوالے کرتے ہیں۔ پھر اسی لڑی میں یہ نوشاد گنج بخش کی ہستی ہے، شاہ سلیمان نوری حضوری ہاتھ باندھ کے ایک وقت آیا کہ کہتے ہیں نوشاد میرے بیٹوں کو بھی مرید کر لو، آج کے بعد میرے سارے مرید بھی تھے۔ اس ہار کی بات کر رہا ہوں، اس ہار کی، اس لڑی کی بات کر رہا ہوں، ورنہ نقشبندیہ میں مجدد پاک بھی وہ ہیں الفسانی، حضرت خواجہ باقی باللہ نے بھی اپنے بیٹے ان کے حوالے کیے تھے۔ میں قادری طریقت میں اس وقت بات کر رہا ہوں، قادری طریقت میں سرکار کے مریدوں میں ابو بکر ہیں، شکلن سرکار پیچھے کھڑے ہیں، بخاری اٹھا کے دیکھو، میں شکلن کا لفظ بار بار بول رہا ہوں، لیکن یہ احتیاط ہے میری، تو علامہ عینی نے چونکہ لکھا ہے شکلن تو شکلن ہی کہہ رہا ہوں، اور میں اس سے بھی آگے میں ثابت کر سکتا ہوں، اگر میں وہی کہوں گا جہاں تک میرے اکابر نے کہا، ایسے خام کا آگے نہیں جاؤں گا میں، مجھے پتا ہے اس کی حد کا۔ شکلن حضور کھڑے پیچھے، ابو سعید مخرمی کے سامنے غوث الثقلین ہے تو ابو سعید شیخ ہے، ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، شاہ سلیمان نوری حضوری شیخ ہے، مگر ایک گھڑی وہ آئی کہ نوشا کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، اور التجا کرتے ہیں میرے بیٹوں کو بھی مرید کر، اور اے میرے مریدوں تم سب مریدوں صاحب فضل ہو، شاید تم نے حصے کا لیا ہے، مگر آج کے بعد میری جگہ پہ نوشا گنج بات کو سمجھنا۔ سبحان اللہ، سمجھ آئیے آپ کو؟ ہدایت والے سب ہیں، شاہ سلیمان کی گلی سے جو گزر گیا وہ بھی ہدایت والا ہے، مگر فرمایا نوشا میری جگہ پہ ہے، آج کے بعد ان سے متعلق رہنا۔ اور اب ایک بات کہوں گا، وقت نہیں تھا، لیکن سلسلہ قادریہ میں عجیب اتفاق ہے، اس لڑی میں شجرے میں سبحان اللہ، سبحان اللہ، تین معروف ہیں، شجرا ہے نا آپ کے پاس، تین معروف ہیں، شجرا پڑھتے ہیں نا یاسین صاحب، آپ تو پڑھتے ہیں، اشفاق صاحب سامنے وہی ہیں جو بالکل دیوانے ہیں، شجرا یہ تو پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں،
قادریہ طریقت میں 3 معروف ہیں. شجرہ پڑھا نا؟ 3 معروف ہیں اور ہر معروف میں طریقت میں وہ اثرات چھوڑے ہیں کہ صدیوں تک ان کے اثرات محیط ہیں. حضرت شیخ معروف کرخی سبحان اللہ، استاد الاولیاء، شیخ الاولیاء، اقدام الاولیاء، حضرت سیدنا شیخ معروف کرخی حضرت سری سکتی کے پیر، جنید بغدادی کے دادا پیر، غوث الثقلین کے پیروں کی بات کر رہا ہوں. حضرت معروف کرخی اور حضرت نوشاد گنج بخش کے دادا پیر سخی صاحب معروف خوشابی دوسرے معروف. اور اللہ کا یہ فضل ہے. اور دیکھو اتفاق، مفتی صاحب بیان فرما رہے کابل والا حوالہ تو فرماتے سے کابل کے آگے بڑے مجھے ایک بات آ گئی تو میں نے مفتی عبداللہ صاحب کی وجہ سے میں ڈر گیا کہ ہمارے مفتی عبداللہ قصوری صاحب تھے نا، وہ مقرر تقریر کرتا تھا، وہ پیچھے سے رقبے دیتے تھے تو میں ان کو کہنے والا تھا اس وقت، لیکن مجھے کہا مفتی عبداللہ صاحب کی بات کبھی کبھی مجھے غصہ لگتا تھا تو میں بھی مفتی عبداللہ نہ بن جاؤں. مقرر کو میں بار بار کوئی بات کہتا ہوں اس لیے میں نے روک لی. اگر اس قابل کاف کشت والے کو کاف 2 نقطیہ بڑا کہہ لینا، یعنی قابل کو قابل کہیں، اس کا مطلب یہ نکلا کہ جو بھی معرفت الہیہ کے قابل ملے گا نوشا کا فیض اس تک پہنچ جائے گا. توجہ فرمائی آپ نے؟ واہ 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 واہ، قابل کی حدوں سے آگے قابل، اور قابل اگر نہیں ہوگا قابل بنا دیں گے. دانے اورا قابلیت شرط نیز بلکہ شرط قابلیت دانے ہو، جس میں اس کی نظر آ جائے وہ قابل بھی بنا دیتی. ماشاء اللہ. سخی سید معروف خوشابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت نوشا پاک کے دادا مرشد شاہ سلیمان نوری حضوری کے پیر دوسرے معروف ہیں. اور تیسرے معروف آپ کے سامنے شریف فرما ہے. اور اس سے زیادہ میں بات اس لیے نہیں کہنا چاہتا کہ زمانہ آپ یقین کرو صدیوں تک لکھے گا. آج بھی اگر لکھے ہزاروں صفحات میں حضرت کی دینی خدمات، صرف سچ لکھے، کوئی صرف سچ لکھے، مبالغہ نہ کرے، صرف سچ لکھے مبالغہ نہ کرے. میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں لوگ مقالے لکھواتے ہیں تو لائبریریاں چھانٹ چھانٹ کے حوالے نکالتے ہیں. تو فرانس سے لے کر، ہالینڈ سے لے کر، برطانیہ سے لے کر، جرمنی سے لے کر پاکستان، آزاد کشمیر، اگر کوئی بندہ تاریخ بکھری ہوئی صرف ان حقائق تک پہنچ جائے گا ہزاروں صفحات ہوں گی، ہزاروں صفحات. لیکن ہمارا اہل سنت کا ایک معمول ہے، آپ جو نوشائی حضرات ہیں آپ تو خیر قدردان ہیں، پہلے بھی جانتے ہیں، اہل سنت بھی قدردان ہے، کبھی کسی نے ایسا نہیں کہا. جو دشمن بھی ہے نا جو چراغ بھی کرنا چاہیں لیکن بندوں کے سامنے ضرور کہتے ہیں یار یہ مننی پہنچی چو چو کرنا بھی چاہے بولے گا کہ نہیں یہ مننی پڑے گی تو میں کہ اگلی بھی مان دو گی. خدا کی قسم کہ میں بالکل وہ تبصرہ کر رہا ہوں جو بالکل الگ بیٹھے ہوئے وہ کرتے ہیں کہ کرنی ہونے نہیں یہ تو یار مننی پڑی تو میں کہ ایک نہیں دوسری بھی مان لو گے. ایڈی کے لیے مصیبت گئی یعنی ایک کی مننی پڑے گی کیوں ان کو پرانے پاسپورٹ تھے جو نظر جاتی رہے نا تو نئے تو پہنچی رہے تو ملتے آدھے نہیں خیر چل رہا ہے ایسی بھی ایسے جب پرانا جہاں اندر کسی الماری چنیا گیا ہوتے تو نظر جانی مڑا دے نہیں ایک کال مننی پڑے کیوں وہ کرو ساڑی بھی وہاں کوئی کسی کے پیر نہ ہوتا. میرے کسی دوست نے یہ کہا تھا کہ نور بھی بات میں پرانا بھی بات میں وہ بات نہیں، نور والے بھی جانتے ہیں، سب کو پتا ہے. کوئی نیو پورٹ اگر جا کے بیٹھا ہے اس کو بھی پتا ہے. یہ صرف بات یہ نہیں کہ یہ کسی دوست نے کہا تھا مقدمہ تو جیش اور چیز ہوتا ہے، اساس اور چیز ہوتا ہے، اساس اور ہے، مقدمہ تو جیش اور ہے. اس کا مطلب ہے آگے آگے کچھ پیچھے آگے نہ، اساس اور
احساس ہوتا. لوگ کہتے ہیں ہم اتنے جوگے ہیں، آج کل یہ نمائش ہو رہی ہے ہم اتنے جوگے ہیں. میں نے کہا آپ تو سارے اتنے جوگے ہیں نہیں، اور دوجیاں اتنے جوگا بنانے والا بھی کوئی ہے نا. اپنے جوگے پہ بتیرے میں وہ تو ہے نا. میں بات اس کی کر رہا ہوں کہ میرا اپنے جوگا نہیں، وہ دوسروں کو برداشت بھی کرے، پھولتا پھولتا دیکھ بھی سکے، اور بوڑ دا بوٹا نہ ہوئے کہ تھلے جمن ہی نہیں دیتا. سارے جمے اور تھلے کا تو آج دیا سو. اور یہ اعتراف میں اس لیے بھی کر رہا ہوں، اس لیے بھی کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ یہ سلسلہ ایسا ہے کہ شریعت میں، طریقت میں، سماجی خدمت میں، سوشل ویلفیئر کے کاموں میں، علمی خدمت میں خالص. ابھی لائبریری کا افتتاح کیا چند دن پہلے، آپ نے دیکھا ہے. اسکول ہے، یہ سارے اسکول ہے، آپ جانتے ہیں میری لائن اسکول ہے بڑے بڑے شہروں میں. جا کے پوچھا آپ نے کو بنایا ہے تو کہ نہیں ہوں خریدنے پہ. میں کہ جڑے اگے خریدے جی تو دو باری اگ لا کے بیچے بھی جی، اگلے جڑے لیندے ہو پتہ نہیں کی بنانا جی. یہاں تو ترکی سے مینجمنٹ لا کے بٹھائی ہوئی ہے، بچیاں پڑھ رہی ہیں. اس طرح ادارے نہیں بنتے. سنگ و خشت سے جہاں نہیں پیدا ہوتے. سنگ و خشت کا نام ادارہ نہیں، ادارہ تبلیغ الاسلام ہے. مفتی انصار قادری بیٹھا ہے. ادارہ تبلیغ الاسلام کا نام ہے جس کے اندر رجال ہے، رجال. مفتی جمیل احمد بیٹھا ہے. دارالفتاح شرعیہ میں علامہ علی شاکی بیٹھے ہیں. میرے ارد گرد علماء علامہ رجب علی تشریف فرمائے ہیں. سید سلطان شاہ بیٹھے، پی ایچ ڈی ڈاکٹر منیر احمد. ماشاءاللہ نظم کہیے نا. اگر ایسے بندے بٹھا رہے تو عربی میں نظم کیا کہنی ہے وہ مجھے تو زیرہ زبرہ پہیاں نہ پڑھن ہوں سیدھیاں. آخر جو نوی یونیورسٹیاں پہ خرید رہے ہیں، بڑے ہو یونیورسٹیاں اٹانا نہ نہیں، کوئی چلانے والا ہوگا تو چلے گی. حضرت اس کو سمجھتے بھی ہیں اور اس کے مطابق اہتمام بھی کرتی ہیں. علماء تشریف فرمائے سارے اس بات کو تسلیم کریں گے کہ ان کے آنے کا یہاں پہ سبب کون ہے. الدال علی الخیر کفاعلہ ہی، یہ منصب وہ ہے کو چھین نہیں سکتا. لکھے گا بھی کوئی لکھے پڑے بولے خلاف، قدرت تو جانتی ہے نا ان باتوں. تو خیر کے لیے انہوں نے قدم اٹھائے بھی. اساس ہے، بنیاد ہے اس بات کی. صرف مقدمہ جو جیش نہیں ہے، یہ اساس ہے. اساس سمجھو الحجر اساسی فاؤنڈیشن، بنیاد. اور اس بنیاد پر آپ جتنے ادارے وجود میں آ گئے ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کے صحت میں، عمر میں برکات عطا فرمائے. اور یہ اثرات انشاءاللہ صدیوں تک رہنے والے ہیں. کیوں کہ اس کی بنیاد خیر پر ہے. اس نے نیت پر، خیر پر اس کی بنیاد ہے. آپ کے لیے بشارت اور خوشخبری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آپ کو بر وقت یہ احساس دیا، آپ ان کے دامن سے وابستہ ہیں، آپ کا حصہ ہے ان کے کاموں میں. مجھے پتہ ہے یہاں کتنے لوگ ہیں وہ باقاعدہ اس کام میں پیر صاحب کے ساتھ شریک ہے، اور پیر صاحب کے اشارے پر وہ جانے دینے والے ہیں، حاضر ہیں ہر وقت. آپ خوش نصیب ہو، ہم خوش نصیب ہیں. بر وقت ہم اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں. ورنہ لوگ یہ تقریر جو میں کر رہا ہوں نا، بندہ گزر جاتا ہے تو پھر تقریریں کرتے ہیں. یہ تقریر اس وقت کے لیے رکھی ہوئی ہوتی ہے. تو حضرت قادمی شاہ صاحب قبلہ کا یہ جملہ مجھے یاد ہے، میرے دادا استاد ہیں، فرماتے تھے ایسی تقریر زندگی میں کرو تو تھوڑی سی زندگی آسان سے بزرگ کی گزرتی ہے اور زندگی لمبی بھی ہوتی ہے، اس میں برکت ہو جاتی ہے. کیوں کہ زندگی میں پوری کوشش کرنا، اتنا ٹارچر کرو کہ اگلا بندہ جائے جی. تو پھر جب کوئی موقع آ جائے پھر اعتراف شروع کرنا. میں کہا ہوں مننے کا کی فائدہ، آہ اور سود پشیماں کا پشیماں ہونا جی. اس طرح نہیں. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. ساتھ تشریف فرمائے اور دونوں طرف بیٹھے ان کے بھتیجے بزرگ وہ بھی تشریف فرمائے. اس خاندان کے لیے ہماری بہت دعائیں ہیں. اللہ تعالیٰ جل شانہ پھلا پھولا رہے یہ چمن روشن گنج بخش وسطیاں آپ نے جس سلسلہ فیض کو شروع کیا ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ جس کی بنیاد آپ نے رکھی
اور آپ کی اکابر نے رکھی. اللہ تعالیٰ تا قیامت اس کا اسی طرح جاری و ساری فیضان بھی ہو اور اس طرح پلا پھولا رہے.